بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بقا، ابدیت، سرمدیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، مگر نہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق اشرف المخلوقات انسان کی تربیت اور اصلاح کے لیے انبیاء بھیجے، صحیفے بھیجے، کتابیں بھیجی، میزان بھیجا، حق و باطل کے درمیان ترازو، تاکہ یہ قوم انسان اچھے بن جائے اور عدل و انصاف خود قائم کرے۔ سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسول واضح دلیلیں دے کر بھیجے اور ان کے ساتھ ہم نے انزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے کتابیں بھی نازل کی اور میزان حق و باطل کے درمیان ناپ تول کا پیمانہ معنوی، یہ بھی لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ خود سمجھدار ہو جائیں اور معاشرے میں عدل و انصاف جاری کریں۔ گھر میں بھی عدل و انصاف، بچوں کے درمیان بھی عدل و انصاف، میاں بیوی کے درمیان بھی عدل و انصاف، نوکر اور مالک کے درمیان بھی عدل و انصاف، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ مخالفین کے ساتھ بھی یہ عدل و انصاف سے کام لیں۔ جو لوگ ان کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اچھے بن گئے لیکن جن کی فطرت خراب تھی، صحیح نہ ہو سکے، ان کے لیے ہم نے ڈنڈا بھی نازل کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے لیے لوہا نازل کیا ہے۔ یہ لوہا، اس میں دبدبہ ہے بہت زیادہ اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ منفعتیں ہیں لوگوں کے لیے اس لوہا میں۔ یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے تاکہ لوگ جو خود صحیح نہیں ہوتے ان کو پھر تباہ و برباد کر دیا جائے، وقت نہ دیا جائے کہ مزید اس دنیا میں رہ سکے۔ سورہ فرقان میں جو 42ویں صورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے فرقان آپ پر نازل کیا ہے اور آپ تمام جہانوں کے لیے نذیر مبلغ بن کر آئے ہیں تاکہ ان کو آپ تبلیغ کریں۔ لیکن جو قومیں خراب ہو جاتی ہیں اور وہ عقل کے مطابق کام نہیں کرتی، ہم نے ان سب کو سزا دی ہے۔ کوئی قوم بھی ایسی نہیں ہے جو اس سزا سے بچ گئی ہو، بلکہ جتنے بھی تھے سب کو ہم نے سزا دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے 19ویں پارہ فرقان میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
وجعلنا معه أخاه ہارون وزیرا، ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی تورات، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی کو ہارون کو وزیر بنا کر بھیجا، اور کہا اذهبا إلى القوم، ان فرعونیوں کے پاس جاؤ، یہ ہماری آیات کی تکذیب کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم نے دیکھا وہ کسی صورت میں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، فدمرناہم تدمیرا، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو جب نبی بنایا گیا تو حضرت موسیٰ نے چند دعائیں کی جو قرآن مجید سورہ طٰہٰ میں موجود ہیں۔ رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینہ میں وسعت پیدا فرما تاکہ لوگ جب باتیں کریں میں حوصلہ کے ساتھ ان کی باتوں کو سن سکوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ اس نبوت کے معاملات کو میرے لیے آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے، اس کو کھول دے تاکہ لوگ میری زبان سمجھ سکیں۔ واجعل لی، اور پھر میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی وزیر قرار دے تاکہ ہم دونوں مل کر تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کی تربیت کر سکیں۔ تو حضرت موسیٰ نے طلب کیا تھا کہ میرے بھائی وزیر ہارون کو میرے ساتھ وزیر بنا دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جو سوال آپ نے کیا ہے ہم نے وہ آپ کو دے دیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی آپ کی منزلت میرے ساتھ اس طرح ہے جیسے ہارون کی منزلت تھی موسیٰ کے ساتھ کہ وہ ان کے وزیر بن کر آئے، لیکن موسیٰ کے بعد ہارون باقاعدہ نبی رہے، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نے نبی نہیں ہونا۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث منزلت، اور یہ سیاست میں بھی موجود ہے، ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تو گویا حضرت موسیٰ نے طلب کر کے اللہ سے سوال کر کے ہارون کو وزیر بنایا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی بنایا اور خلیفہ بنایا۔ تو حضرت موسیٰ کے ذکر کے بعد اللہ فرما رہا ہے وقوم نوح، حضرت نوح کی قوم، انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور ان کو لوگوں کے لیے ہم نے نشان بنا دیا ہے کہ آج بھی وہ کشتی موجود ہے جس میں یہ لوگ غرق ہوئے تھے، اور ظالمین کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ تو موسیٰ کی قوم کو بھی موسیٰ کے مخالفین جو تھے ان پر عذاب آیا۔ حضرت نوح کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جو کشتی کی وجہ سے بچ گئے، وگرنہ ان کو عذاب آیا۔ تیسرے نمبر پر حضرت ہود کی قوم عاد، چوتھے نمبر پر حضرت صالح کی قوم ثمود، اور پانچواں اصحاب الرس۔ یہ لوگ جتنے بھی تھے اور کئی صدییں گزری ان کے درمیان انبیاء آتے رہے، ہم نے سب کے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہم نے ان کے لیے ضرب المثلیں بیان کی، بڑا سمجھایا، جب یہ نہ سمجھ سکے تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو گویا اصل مسئلہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح دلیلیں بھیجی، کتابیں بھیجی، سب کچھ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حدیث بھی بھیجا کہ اگر کوئی سمجھتے نہیں ہے تو ان کو گویا کہ سزا دی جا سکے۔ آخری پھر ذکر ہو رہا ہے حضرت لوط کی قوم کا، کہ جب فرشتے آئے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس لیے آئے ہیں، تو کہنے لگے ہمیں حکم ملا ہے کہ اس قوم پر پتھروں کی بارش کر دی جائے تاکہ پتھروں کی بارش سے یہ قوم مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے۔ حضرت لوط کو کہا گیا صبح صبح آپ
جلدی چلے جائیں، سب کے لیے عذاب ہوگا، حتیٰ کہ آپ کی بیگم صاحبہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جن پر عذاب ہوگا، لیکن آپ اور خاندان کے دوسرے افراد بچ جائیں گے۔ تو ان پر گویا کہ پتھروں کی بارش کی گئی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، دیکھیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال ان لوگوں میں گزارے، صداقت کا کلمہ پڑھوایا، امانت کا کلمہ پڑھوایا، عہد کی پابندی کا کلمہ پڑھوایا۔ جب کچھ لوگ ایک گھر میں داخل ہوئے اور وہ بیچارہ پریشان ہو کر بڑے لوگوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، گھروں میں نوجوان آتے جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں حضرت نے حلف الفضول ایک معاہدہ کرایا کہ کبھی کوئی شخص کسی گھر میں اس طرح نہ جائے کہ اس کی نظر جو ہے وہ بری ہو۔ یہ سارے کام کیے، لوگ ان کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، لیکن جب نبوت کا اعلان ہوا تو لوگوں کی آنکھیں پھر گئی۔ اب کیا کرتے ہیں وہ؟ نبوت کا جب اعلان ہوا تو قرآن مجید کہہ رہا ہے وَإِذَا رَأَوْكَ، جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو ایسی صورت میں يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے، یہ کوئی اس کام کا آدمی ہے کہ اللہ نے رسول بنایا ہے۔ پھر ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے خدا جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں ہمارے آبا و اجداد کے، ان پر پکے رہیں، مختلف کسی صورت میں ان کی بات کو نہ مانیں، وگرنہ اگر ان کی تبلیغ ہے تو یہ تبلیغ تو ہمیں تباہ کر دے گی اور ہم ان کو چھوڑ کر دوسری طرف جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس قوم کو بھی میں عذاب دوں گا۔ لذا رسول اعظم کی قوم، رسول اعظم جب تک موجود ہیں عذاب نہیں آیا، اس کے بعد بھی جب تک استغفار کرنے والے ہوں گے اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا، لیکن چھوٹی چھوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ ضرور کرتا ہے تاکہ لوگ بندہ بن جائیں۔ جیسے زلزلہ آیا جس میں 75,000 آدمی مارے گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، کئی منزلیں جنہوں نے محلات تعمیر کر رکھے تھے وہ اوپر سے لے کر نیچے تک تباہ و برباد ہو گئے، جتنا مال تھا وہ سارے کے سارا اس میں تباہ و برباد ہو گیا۔ جو کروڑوں کے مالک تھے ایک پیسے کے مالک بھی نہ رہے، اور ان کی صورت یہ تھی کہ ان کے لیے پردے کا بھی کوئی سامان نہیں تھا، اپنی عورتوں بچوں کو بھی گویا کہ محفوظ بنانے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، بالکل اجڑ گئے، کوئی چیز بھی ان کے پاس نہ رہی۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چھوٹا سا مواخذہ ہے تاکہ ان کو یاد رہے کہ اے امت مرحومہ آپ کا بڑا درجہ ہے لیکن بندہ بن جاؤ، اللہ کے احکام پر عمل کرو، وگرنہ اس طرح کی سزائیں آتی رہیں گی۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کیسی عجیب سزا آئی ہے جو نہ نظر آتی ہے نہ پتہ چلتا ہے۔ کرونا کے صورتحال کیا ہے کہ آدمی مریض ہو جاتا ہے، اگر اکیلا رہے 15 دن 20 دن تو تب ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس مرض نے پوری دنیا کو گھیر لیا ہے، امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں رہا، بلکہ جو لوگ بڑے چودھری سمجھے جاتے ہیں وہ تو بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ گئے، وہ ان کے لاکھوں آدمی اس وقت مریض ہیں۔ اس مرض میں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے، کبھی طاعون آ جاتا ہے، کبھی کینسر کی مرض آ جاتی ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے۔ یہ چیزیں در حقیقت چھوٹے چھوٹے مواخذے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ کافی سال پہلے نارنگ منڈی میں ایک آئی تھی، گویا کہ بارش تو بعد میں ہوئی، پہلے آندھی آئی۔ اس آندھی کی صورتحال یہ تھی کہ جن لوگوں کے لنٹر والے مکان تھے ان کے لنٹر اڑ گئے، اور جو بیچارے کچے مکان جنہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے۔ حتیٰ کہ حیرانگی یہ ہوئی کہ ایک ٹریکٹر اور ٹرالی انہوں نے دیکھا کہ وہ درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو دکھاتا ضرور ہے کہ بندے بن جائیں، کاش لوگ اس طرف متوجہ ہوں اور بندے بن جائیں۔ اللہ اصلاح چاہتا ہے، اللہ تربیت چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان بن جائے،
اور اس طرح زندگی بسر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے حبیب، اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا ان لوگوں کو، یہ لوگ اپنی خواہش کو خدا سمجھتے ہیں، جیسے اس کی خواہش ہو اس کے مطابق چلتے ہیں۔ ہر انسان اپنے آپ کو دیکھ لے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے، خواہش اچھی بھی ہو تب بھی اس کو ہر صورت میں پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، خواہش اگر اچھی نہ ہو تب بھی ہر صورت میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا جب خواہش اس کی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، نہ خدا کو مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، نہ کسی کو مانتا ہے، جیسے خواہش ہو اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ ساری خرابیاں خواہش کی وجہ سے ہو رہی ہیں، زنا بڑھ رہا ہے، دوسری خرابیاں بڑھ رہی ہیں، چوری ڈاکے بڑھ رہے ہیں، یہ ساری کے ساری انسان کی خواہشات ہیں، ان کے مطابق چلتے ہیں۔ انہوں نے اب لوگوں کو خواہش بنا لیا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی انسان بہانہ تلاش کرتا ہے، پھر اپنی خواہشات کے مطابق چل پڑتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ ایک آدمی نے محرم کی دوسری کو کچھ الفاظ کہے صحابہ کرام کے خلاف، تو اس کو پھر بھیج دیا گیا، وہ تو لندن چلا گیا، لیکن ہمارے برادران نے پھر جلوس نکالنے شروع کر دیے، کبھی کراچی نکل رہا ہے، کبھی فیصل آباد نکل رہا ہے، کل جو ہے وہ باقاعدہ ملتان میں جلوس نکلا ہے۔ اور حیرانگی یہ ہے کہ وہ لوگ جو اتحاد کی علامت سمجھے جاتے تھے وہ بھی اس وقت جلوسوں کی قیادت کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کو چاہیے کہ اہل تشیع کے جلوسوں کو محدود کرے، وگرنہ ہم پورا ربیع الاول میلاد النبی کے جلوس نکالیں گے۔ جہاں تک اہل تشیع کے جلوس کو محدود کرنے کا تعلق ہے، دنیا میں ابھی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ان جلوسوں کو محدود کر سکے۔ یہ جلوس بڑھیں گے بڑھیں گے بڑھیں گے، اضافہ ہوگا، ان میں محدودیت کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ حسینیت کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا، حسینیت کو کبھی پست نہیں کیا جا سکتا، حسینیت کو کبھی بند نہیں کیا جا سکتا، وہ تو ہر صورت میں نہیں رہنا ہے۔ اور ہم نے کب کہا ہے کہ جلوس نہ نکالیں؟ بے شک پورا مہینہ جلوس نکالیں، 2 مہینے نکالیں، 3 مہینے نکالیں، ہر وقت جلوس میں رہیں، ہم تو کوئی ایسی بات نہیں کرتے۔ ہمارا معاملہ تو صاف ہے، ہم جن ذوات مقدسہ کو اپنا امام مانتے ہیں ان کو ہم معصوم مانتے ہیں، معصوم، ہمارے نزدیک وہ معصوم ہیں۔ آپ کے ہاں بھی ان میں کوئی نقص نہیں ہے جس کا آپ اظہار کر سکیں۔ ہمیں ان کے تحفظ کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی قانون کی ضرورت نہیں کہ ہمارے معصومین کی عزت محفوظ رہے۔ ان معصومین کی عزت کو اللہ نے محفوظ کرنا ہے۔ ضرورت تو آپ لوگوں کی ہے کہ آپ کے صحابہ کرام بعد میں اچھے بھی ہو گئے، تب بھی پہلے تو کافر تھے، خرابی پائی جاتی تھی، 40 سال تک کافر رہے، بعد میں کچھ اچھے ہو گئے، کچھ اچھے نہ ہوئے۔ ان کا تحفظ آپ نے کرنا ہے، بے شک کریں، لیکن کبھی نہ گھبرائیں، نہ ہمیں آپ کے تحفظ کی ضرورت ہے، نہ کسی دنیا کی کسی چیز میں طاقت ہے کہ وہ جلوسوں کو محدود کر سکے۔ یہ جلوس ہر صورت میں جیسے ہے وہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میرے حبیب اگر یہ لوگ اپنی خواہش کے مطابق چلتے ہیں آپ ان کی پرواہ نہیں کریں، میں نے آپ کے ذمے نہیں لگایا کہ ڈنڈے کے زور سے ان کو مسلمان بنائیں، اگر مسلمان نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے ام تحسب ان اکثرهم یسمعون و یعقلون، میرے حبیب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ سنتے بھی ہیں یا عقل بھی رکھتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے یہ تو جانور ہیں، یہ تو چوپائے ہیں، بلکہ اس سے بھی برے ہیں۔ جانور کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ اس مقصد کو پورا کرتا ہے، لیکن یہ لوگ اس مقصد کو گویا کہ پورا نہیں کر رہے۔ تو ایسی صورت میں جہاں تک ان کا تعلق ہے آپ پرواہ نہ کریں، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، آپ نے ان کو زبردستی نہیں بنانا، اگر نہیں بناتے تو ایسی صورت میں آپ جو ہے وہ ان کی پرواہ نہ کریں، جیسے یہ کر رہے ہیں اپنی جگہ پر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں بھی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، میں نے بہت سارے لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اس میں انسان بھی ہوں گے، جن بھی ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں،
ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، بلکہ یہ سب کے سب جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور یہ لوگ غافل ہیں، اس چیز کی طرف نہیں آتے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جن لوگوں کے دل غافل ہو چکے ہیں آپ ان کی بات نہ مانیں، آپ صرف تبلیغ کریں۔ آپ کی بات کو کوئی مانتا ہے تو اس کی مرضی، اگر نہیں مانتا تو اس میں کسی صورت میں آپ پر کوئی قدغن نہیں ہوگی کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کس قدر اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں۔ خواہشات کے مطابق چلنا ٹھیک نہیں ہے، غلط کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے۔ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ارشاد، الہوا عدو العقل، وہ خواہش جو انسان کو غلط راستے پر چلاتی ہے در حقیقت یہ عقل کی دشمن ہے۔ دوسرا فرمان ہے لا دینا مع الہوا، جو شخص اپنی خواہش کے مطابق چلتا ہے اس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں۔ تیسرا فرمان ہے لا عقل مع الہوا، جو شخص اپنی خواہش کے مطابق چلتا ہے اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے تاکہ یہ کام کر سکے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان اخوف ما اخاف علیکم سنتان، دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے مجھے خوف ہے کہ آپ لوگ بعد میں خراب ہو جائیں گے۔ کون کون سی؟ اتباع الہوا، خواہشات کی پیروی، وطول العمل، امید کو لمبا رکھنا، توبہ کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی کون سا بڑھاپا آ گیا ہے، ابھی تو دنیا میں رہنا ہے۔ اما اتباع الہوا فیصد عن الحق، خواہشات کی پیروی انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے، اور لمبی عمل انسان کو آخرت بھلا دیتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، آخرت کا خیال ہی نہیں رہتا۔ حقیقت یہ ہے اگر ہمیں قبر یاد ہو تو ایسی صورت میں تمام اعمال ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی خرابی ہم میں پیدا نہیں ہوگی۔ اصل میں ہم ہر روز قبر میں جانے والوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے عزیز رشتہ دار جا رہے ہوتے ہیں، دوست احباب جا رہے ہوتے ہیں، لیکن چند منٹ کے بعد انسان غافل ہو جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا کہ میں نے بھی جانا ہے یا نہیں جانا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، عظمت رب کا جس شخص کو احساس ہو اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے، جنت یقیناً اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو گویا در حقیقت یہی ہے کہ جو لوگ خواہشات کے مطابق چلتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ سب کے سب جانور ہیں، یہ اپنی خواہش کے مطابق چل رہے ہیں، یہ اپنے عقل سے کام نہیں لیتے۔ لیکن جانور کے لیے تو حکم نہیں، انسان کے لیے تو حکم موجود ہے۔ جانور جس خدمت کے لیے پیدا کیا گیا وہ تو کر رہا ہے، انسان اللہ کے فرمان پر عمل نہیں کر رہا۔ جانوروں نے کسی قانون کی پیروی نہیں کرنی، انسان کے لیے تو باقاعدہ قانون اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو گویا در حقیقت بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہا ہے تجھے پیدا کرنے والا میں، نعمتیں دینے والا میں، تیرے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے میں نے کیا ہے، اتنی بڑی کائنات تیرے لیے پیدا کی گئی ہے، تجھے ایسا مضبوط و مستحکم بنایا ہے کہ تیرے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، سب چیزیں میں نے آپ کو دی ہیں، لیکن تو مجھ سے دور کیوں ہو گیا ہے؟ میری پیروی کیوں نہیں کرتا؟ میرے احکام پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے تو کیوں نہیں مانتا؟ لذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں شمار کر رہا ہے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، دیکھ نہیں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سایہ کو کیسے پھیلایا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے اس وقت سایہ کافی بڑا ہوتا ہے، جتنا جتنا سورج زوال کی طرف چلا جائے گا سایہ کم ہو جاتا ہے، پھر بعض اوقات سایہ نہیں رہتا، پھر سورج زوال کے بعد جب پلٹتا ہے تو پھر سایہ اپنی جگہ پر موجود ہو جاتا ہے۔
زوال سے پہلے جو سایہ ہو اس کو عربی میں کہتے ہیں ظل، زوئے لام، اور زوال کے بعد جو سایہ ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں فے، گویا کہ لوٹ رہا ہے یہ سایہ اپنی جگہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ زمین میں نے سایہ آپ کے لیے پھیلایا ہے، اگر اللہ چاہتا تو اس کو ایک جگہ ٹھہرا دیتا، لیکن اللہ نے ٹھہرایا نہیں، اور یہ سورج، اس کی سورج کی روشنی اس پر گویا کہ رہبری کرتی ہے، پھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کم کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ سایہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری نعمت اللہ فرماتا ہے میں نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، میں نے یہ نیند کو آپ کے لیے راحت کا مجھے بنایا ہے، سارے دن کی جو تھکاوٹ، آپ کی قوتیں مزمحل ہو چکی ہیں، اس نیند کی وجہ سے وہ ساری قوتیں بحال ہو جائیں گی۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور میں نے دن کو بنایا ہے تاکہ آپ پھیل جائیں پوری دنیا میں، کام کریں، کسب معاش کریں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ تو لباس اللہ نے رات کو بنایا ہے، لباس انسان کو چاہیے بر وقت سو جائے، انسان کو چاہیے اپنی نیند کا خیال کرے، دن جو ہے وہ کسب معاش کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ سَرْمَدًا، اگر اللہ تبارک و تعالی یہ رات تمہارے لیے ہمیشہ قائم کر دیتا، پوری زندگی میں رات ہی رات ہوتی، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو روشنی کو لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اگر اللہ چاہتا تو دن کو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بنا دیتا، تو ایسی صورت میں کوئی ہے جو آپ کے لیے رات کو لاتا؟ آپ کا نظام تباہ ہو جاتا۔ اس نظام کی بقا کے لیے رات کو تاریک بنایا گیا ہے تاکہ آپ آرام کریں، دن کو روشن بنایا گیا ہے تاکہ اس میں اپنا کام وام آپ کریں، یہ سب آپ کے نفع کے لیے کیا گیا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کوشش کرو کہ مغربین کا کھانا مغرب سے پہلے کھا لو، اس کے بعد نمازیں وغیرہ پڑھو تاکہ یہ ہضم ہو جائے، پھر سو جاؤ، اور پھر صبح سحری کے وقت اٹھو، نماز تہجد پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، نماز پڑھو۔ نماز یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کا وقت جنت کا وقت ہے، اس وقت سونا مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ جو جنت کا ٹائم ہے وہ اسی طرح کا ٹائم ہوگا، اس میں آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور جس وقت دن چڑھ جائے ناشتہ کرو۔ ناشتے کا حکم دیا گیا ہے کہ ناشتہ تمہارے بدن کے لیے میخ ہے، اور کہا گیا اس کے بعد جاؤ جا کے کام کرو۔ دوپہر کی روٹی کا تذکرہ نہیں ہے، البتہ مغرب سے پہلے روٹی کے کھانے کا تذکرہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے نظام بنایا تھا، اگر ہم اس نظام پر عمل کریں ہماری نیند بھی پوری ہوگی، ہم کام بھی کر سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت بھی کر سکیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے پروگرام بنا لیے کہ ساری رات جاگنا ہے، ڈرامے دیکھنے ہیں، ٹی وی دیکھنا ہے، چینل دیکھنا ہے، صبح تھوڑا سا آرام کر لینا ہے، تو ظاہر ہے کہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہے گی، دن کو آرام بھی نہیں کر سکے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان آیا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا نظام میرے لیے بہتر ہے یا میں نے اپنا جو نظام بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا نظام ہمارے لیے یقیناً بہتر ہے، اگر اس کے مطابق ہم عمل کریں گے تو یقیناً کامیاب و کامران ہوں گے، صحت بھی اچھی رہے گی، کام بھی کر سکیں گے، ہر کام میں برکت بھی ہوگی، ہر کام بر وقت بھی ہوگا۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔